السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی وحی اور اعلان نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی اور کتنی عمر میں نازل ہوئی، اور دعوت اسلام کے بعد کفار کا آپ پر ظلم و ستم۔ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ وہی 40 سال کی عمر میں آپ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہی آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اعلان نبوت۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ قریش کو دعوت اسلام 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والے کو دعوت اسلام دی۔ عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول ہونے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود ہی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ پہلا سال مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا اور اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمان کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ درپیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام کیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مطلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ 6واں سال صلح حدیبیہ اور بیت الرضوان واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7واں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقہ واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے نکاح فرمایا۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا، مکۃ المکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی واقعات اور اسلامی فتح کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔